ہے؟ کیا یہ مسلمان بھی کر چکا ہے؟ کیا انگریزوں نے اس کا اعتراف کیا ہے؟ صرف 50 سال میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اکنامک سسٹم کے ذریعے سے، معاشی نظام کے ذریعے سے آدھی دنیا سے فقیری ختم ہو گئی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دشمنان اسلام نے دیکھا کہ زکوٰۃ لے کے نکل رہے ہیں اور کوئی قبول کرنے والا نہیں رہا. یہ معاشی نظام جو زکوٰۃ دینے پر ہے، وہ معاشی نظام جو سود کی حرمت کے ساتھ ہے، وہ معاشی نظام جو سوال کرنے کو حرام قرار دیتا ہے، وہ معاشی نظام کے جو اللہ کے ذریعے سے اور اللہ کے حکموں کے ذریعے سے بننے کا یقین دلاتا ہے. سب سے پہلے دنیا کا نقشہ بنانے والا اور سب سے پہلے دنیا کا ایک نیا ماڈل تیار کرنے والا وہ ایک مسلمان ہے جس کا نام ادریسی تھا. اس زمانے میں اس نے دنیا کو ناپا ہے اور صحیح ناپا ہے جس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے، اس زمانے میں ناپا ہے جس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، اس زمانے میں ناپا ہے جس زمانے میں فون کا کوئی تصور نہیں تھا. سائیکولوجی پڑھایا جاتا ہے. اب بہت سارے اخباروں کے اندر اور میگزینز کے اندر نفسیات کے اوپر لکھتے بھی ہیں، لیکن آپ پڑھیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سائیکولوجی اور نفسیات پہ کیا لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نفسیات پر کیا لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے نفسیات پر کیا لکھا ہے. ان سے بڑا نفسیات کا کوئی ماہر اور ان سے بڑا نفسیات کا کوئی معالج اور ان سے بڑا انسانی شبہات اور انسانی وساوس اور انسانی طبیعت کے اونچ نیچ اور نشو و فراز کو سمجھنے والا کوئی گزرا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ قرآن و حدیث کے نور سے لکھا کرتے تھے. علم النفس کے سلسلے میں اور پھر سوشل لائف کے سلسلے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تعمیر فرمایا ہے، وہ لوگ سوشل پڑھاتے ہیں اور وہ لوگ سوشل لائف کے سلسلے میں سبق دیتے ہیں کہ جن کے پاس کروڑوں وہ بچے ہوں جنہیں یہ بھی پتا نہ ہو کہ میرا حلال باپ کون ہے. وہ لوگ سماجی زندگی کا سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ جن کے پاس حیا کو عیب سمجھا جاتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور کے اندر آپ سیرتی کتابوں کو اٹھا لیجئے، 3 یا 4 واقعات پیش آئے ہیں جس میں آنے والا خود زنا کا اعتراف کر رہا ہے، جس میں آنے والی خود خاتون اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہے اور وہ یہ اقرار کے ساتھ کہتی ہے کہ آپ میرے اوپر زنا کی سزا کو نافذ کر دیجئے، اور وہ جانتی ہے کہ سوائے موت کے میری کوئی انتہا نہیں ہوگی اور سوائے موت کے کوئی اور سزا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے. اتنا پاکیزہ معاشرہ کہ جہاں پر زندہ باپ نہیں بلکہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور باپ کا ایک دیہاتی دوست حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نظر آیا، آپ نے اپنا گدھے کی سواری دے دی، اپنی پگڑی دے دی اور اپنا توشہ سفر دے دیا اور جانے لگے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد نے حضرت نافع نے ان سے کہا کہ حضرت یہ تو دیہاتی آدمی تھا، اگر آپ تھوڑی سی چیز بھی دے دیتے تو خوش ہو جاتا، اتنا سارا نوازنے کی کیا ضرورت تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، ان من ابر البر ان تصل ود ابیک، کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کر. یہ معاشرہ، اس معاشرے کی انسانیت پیاسی ہے اور یہ معاشرہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے آپ آئے ہیں. حضرت فاطمہ کے پاس چادر کی کمی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نابالغ غلام ہے جو حضرت فاطمہ کا ہی تھا، لیکن سمجھداری کی عمر کو قریب ہو گیا تھا. آپ سر ڈھک رہی ہیں، پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھک رہی ہیں، سر کھل جاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا اور یہ تکلیف گوارا کرنے لگی تو آقا نے فرمایا بیٹے مشقت نہ کر، باپ ہے اور ناسمجھ غلام ہی ہے، اس سے تو کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا صرف اس خیال سے کہ یہ سمجھ کی عمر کے قریب پہنچ گیا ہے، کپڑے کی قلت کے ساتھ سر اور پیر کے ڈھانکنے کے سلسلے میں فکر مند ہے. یہ تو سیرت کا دور ہے نا، اس کے کئی سو سال کے بعد بادشاہت کا دور ہے، بڑا بے دینی کا دور ہے. اس دور کا یہ واقعہ ہے کہ بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا، معتصم باللہ کو قتل کر دیا، معتصم باللہ کی بیوی کو گرفتار کر لیا،
اب یہ کافر بادشاہ مسلمان بادشاہ کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے. اس خاتون نے اپنی نوکرانی کو ہلاکو خان کے سامنے بلایا اور بلا کر کچھ کان میں کہا, اور ہلاکو خان سے وہ کہنے لگی آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن میں آپ کو اپنے اس مقتول شوہر کا ایک راز بتلانا چاہتی ہوں. ہلاکو خان نے کہا بتلائیے کیا بات ہے. بولے ان کی ایک تلوار تھی, معتصم باللہ کی ایک تلوار تھی, اگر یہ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی تو ہی گردن کرتی تھی, اگر ان کے علاوہ کوئی اور استعمال کرے تو گردن نہیں کرتی تھی. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میری نوکرانی سے کہیے کہ وہ تلوار مجھ پر مارے, آپ دیکھیں گے کہ میری گردن جسم سے جدا نہیں ہوگی. تو ہلاکو خان نے کہا ٹھیک ہے. تو اس خادمہ نے اس تلوار کو اٹھایا اور معتصم باللہ مسلمان مقتول بادشاہ کی بیوی پر چلایا, تو گردن تن سے جدا ہو گئی اور ہلاکو خان ہاتھ ملتا رہ گیا. اور اس نے کہا کہ بڑی مکار عورت تھی, لیکن اس مسلمان بادشاہ کی بیوی نے گوارا نہیں کیا ہے کہ کسی غیر کا ہاتھ اسے لگ جائے, چاہے گردن جسم سے جدا ہو جائے, لیکن غیر کے ہاتھ کا لگنا, عفت اور حیا کا داغدار ہو جانا, یہ گوارا نہیں تھا. یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جو تاریخ کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ گیا گزرا شمار کیا جاتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ضرورت والے علوم ہیں, ان ضرورت والے علوم کے اندر بھی اسلام نے اپنے کیسے کیسے نقوش کو چھوڑا ہے, کیسے کیسے کارنامے کو چھوڑا ہے. سب سے پہلے آنکھ کے سارے نقشے کو بنانے والا, سارا نقشہ آنکھ کے سلسلے میں اس کی رگیں اور اس کا پورا نظام بنانے والا ایک ڈاکٹر ہے مسلمان, جس سے ابو الہیثم کہا جاتا تھا. اور ایک ابو القاسم الزہراوی ہے جس نے سب سے پہلا آپریشن کیا ہے اور آپریشن کے سارے اصول کو طے کیا ہے, جس کا نام ابو القاسم الزہراوی تھا. اور جس شخص نے ایسٹرونومی کے علم کے اندر, علم الفلکیات کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, جس کے ذریعے سے پلانٹ کو دیکھا جائے, کہکشاؤں کو دیکھا جائے, ستاروں کو دیکھا جائے, فاصلوں کو ناپا جائے, یہ اس زمانے میں کارنامہ ہوا ہے. اور یہ سب کچھ کرنے والا مسلمان رہا ہے. عریب نام کا ایک ڈاکٹر گزرا ہے مسلمان, جس نے زچگی اور حالت حمل کی ساری نزاکتوں کو لکھا ہے, اور وہی شخص سب سے پہلا لکھنے والا ہے. ابو علی سینا کا آپ نے نام سنا, اور ابو علی سینا کی لکھی ہوئی کتاب ہے القانون. اور جو یہ القانون وہ کتاب ہے جو بالکل 15-20 سال پہلے تک جرمن کی یونیورسٹیوں کے اندر اور یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر ابو علی سینا کے نام سے فیکلٹیز کو تعمیر کیا گیا اور مستقل ڈپارٹمنٹ اس سے موصول کیے گئے, اور القانون کتاب کو درسن غیروں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے. ان لوگوں کے جو کارنامے تھے, بالکل آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیے. ابن اصیبیعہ نام کا ایک عربی ان ڈاکٹروں کی زندگیوں کو لکھنے والا ہے, 3-4 والیومز میں اس شخص کی کتاب ہے. اس نے ان سارے ڈاکٹروں کی زندگیاں لکھی ہیں. یہ لکھتا ہے ہمیں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ملا کہ جو اپنی خدمت کو روپیے میں تولتا ہو. ہمیں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ملا کہ جو اپنے نیکی کے جذبے کو پیسے کے ترازو میں تولتا ہو. ہمیں کوئی ایسا بے غیرت نہیں ملا کہ جو اپنی سفید پوشی کو اپنی لالچ کے پورا کرنے کے لیے بیچنے اور ضمیر فروشی پر وہ آمادہ ہو جاتا ہو. ایسے انسانیت نواز ملے ہیں کہ جو مریض سے پیسے لیتے ہوئے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے کہ مولوی صاحب میں نے اپنے جیب سے علاج کرتے کرتے میری پونجی کو خالی کر دیا, اب میرے اپنے گزارے کے لیے اس مریض سے فیس لیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ روتے ہوئے سوال کر رہا تھا, اور اس زمانے کے مفتی صاحب جنہوں نے انہیں مریض سے پیسے لینے کی اجازت دی تھی, وہ روتے ہوئے یہ جواب لکھ رہے تھے کہ آپ کو بقدر ضرورت لینے کی مریض سے اجازت دی جاتی ہے. اس ملک نے ایسے ایسے علماء کو دیکھا ہے جو ڈاکٹر بھی تھے, اور پہلے زمانے میں ڈاکٹر عالم بھی ہوا کرتا تھا, پورا ماہر تو نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن قرآن و حدیث کا اتنا علم رکھنے والا ہوتا تھا جتنا کہ ایک عالم اور مفتی بھی شاید اس زمانے کے اندر علم نہیں رکھتا ہے. ایک شخص ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا, ابو زکریا رازی, جن کی کتاب الحاوی ہے, اور انگریزی میں بھی کافی ترجمہ ہوا, اور جو یونانی پڑھتے ہیں ان کے تو مطالعے میں ہوتی ہی ہے. ابو زکریا رازی رحمت اللہ علیہ, یہ شخص تفسیر کا بھی ماہر ہے, اور یہ شخص طب اور میڈیکل سائنس کا بھی ماہر ہے. تو دینی علم سے علیحدہ مسلمان ڈاکٹر ہو جائے, دینی علم سے دور ہو کر ڈاکٹر بن جائے, قرآن تجوید سے پڑھنا نہ جانتا ہو,
ڈاکٹر بن جائے, اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھنا نہ جانتا ہو, ڈاکٹر بن جائے اور اسلام کی ضروریات کا علم نہ ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ راجستھان ٹونک کے علاقے کے اندر ایک ڈاکٹر گزرے ہیں جن کا نام تھا مولانا برکات احمد ٹونکی رحمت اللہ علیہ. مولانا برکات احمد ٹونکی رحمت اللہ علیہ, ان سے بڑے بڑے علماء نے ہندوستان کے علم حاصل کیا ہے. میرے بزرگوں, مال کے ذریعے سے راحت نہیں ملتی ہے. مال سے راحت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جتنا میں سامان جمع کروں گا اتنی راحت مجھے مل جائے گی. بہت ہی نادانی ہے. بلکہ آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, جتنا سامان راحت بڑھ رہا ہے اتنی بے چینیاں بڑھ رہی ہے. جتنا سامان راحت بڑھ رہا ہے اتنی ہی بے چینیاں بڑھ رہی ہے. تو راحت کا سامان سے کوئی تعلق نہیں, اور زندگیوں کا بننا, نسلوں کا ترقی پانا مال کے ذریعے سے نہیں ہے. مال کے ذریعے سے نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. نسلوں کا ترقی پانا, وہ برکات احمد ٹونکی نے کوئی اپولو قائم نہیں کیا تھا, اور وہ برکات احمد ٹونکی رحمت اللہ علیہ نے کوئی چار مینار بنا کے نہیں چھوڑا ہے. لیکن میرے عزیزو, آج اس مجلس کے اندر اور اتنے بڑے تعلیم یافتہ طبقے کے اندر اس اللہ والے کا تذکرہ جو ہو رہا ہے وہ انسانیت نوازی کے جذبے کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ تعلق مع اللہ کی قوت کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور وہ فکر آخرت اور احتساب آخرت کے جذبے کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ جو ان کے پاس علم, دین کا علم بھی حاصل کرنے کے لیے علماء آتے تھے, اور وہ طب کا علم بھی پڑھایا کرتے تھے, اور وہ طلباء کا خرچ خود ہی سنبھالا کرتے تھے. ایک دن وہ آیا کہ گھر میں تنگی آنا شروع ہو گئی. ان کی بیوی کو اندازہ ہو گیا کہ 25-30 طلباء ہے اور ان کے خرچ کا جو انتظام ہمارے مطبخ سے ہوا کرتا تھا اب وہ مشکل ہو گیا. تو ان کی اہلیہ نے, ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ نے اپنے کنگن کو اتارا, اور کنگن کو اتار کر وہ ایک طالب علم کو بلایا اور یہ کہا کہ بیٹے جاؤ اور خاموشی سے جا کر یہ کنگن بیچ آنا اور ضروری راشن خرید کے لانا, تاکہ تم لوگوں کی تعلیم و تربیت کا نظم میرے سرتاج کے ذریعے سے جو ہو رہا تھا وہ ایسے ہی چلتا رہے. مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگردوں میں سے تھے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب شاگرد ان سے جدا ہوتا تھا تو شاید اپنے باپ سے جدا ہونے پر بھی اتنا نہیں روتا تھا جتنا ہم اپنے اس استاد سے جدا ہونے پر رویا کرتے تھے. اب پڑھنے والا بھی سامنے والے کو جس نظر سے دیکھتا ہے, اور پڑھانے والے بھی پڑھنے والوں کو جس نظر سے دیکھتے ہیں, اور اپنے علم کے سلسلے میں جس بخل کا معاملہ کیا جاتا ہے, اور اپنے علم کے سلسلے میں جس کتمان کا معاملہ کیا جاتا ہے. علم کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. جیسے سمندر میں سے اور جیسے کنویں میں سے پانی جتنا نکالا جاتا ہے اتنا شفاف پانی آیا کرتا ہے. اور ایک نمونہ زندگیوں کے اندر آپ نے بھی بہت سا دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی بہت دیکھا ہے کہ جنازہ ابھی بس دم توڑ رہا ہے اور اس نوجوان کی لاش کو دواخانے میں لایا گیا. ڈاکٹر صاحب جلدی سے علاج شروع کر دیجئے, سڑک پر یہ لاش پڑی ہوئی تھی, اب یہ شاید زندگی سے سفر کر جائے, آپ جلدی سے علاج شروع کر دیجئے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں, جب تک ڈپازٹ جمع نہیں کرو گے اس وقت تک علاج شروع نہیں ہوگا, ڈپازٹ جمع نہیں کرو گے علاج شروع نہیں ہوگا. اب بلاخر معاملہ اتنا تکرار ہوا کہ اس کی جان نکل گئی اور کپڑا چہرے پر ڈال دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس ڈاکٹر کو ترس آیا, دیکھے تو صحیح کہ کون ہے. اس نے پایا کہ خود کی اکلوتی اولاد ہے, خود کی اکلوتی اولاد ہے جو اس کے سامنے دم توڑ رہی ہے. یہ خود غرضی کا جذبہ ہے, یہ خود احتسابی پروردگار عالم سے لینے کے جذبے سے جو دل خالی ہوا کرتے ہیں وہ اس قسم کے نتائج بد اپنی دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں, اور پروردگار عالم کے یہاں تو انہیں کچھ ملنا ہی نہیں ہے. تو میرے بزرگوں, ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے ہم اپنے پیشے کے اندر اسلامی مزاج کو کیسے اپنائیں. لارڈ میکالے نے اپنی ڈائری کے اندر لکھا ہے کہ پڑھائی کا ننگی ٹانگوں والے لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے, پڑھائی کا کمر کے ابھارنے والے بیلٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, پڑھائی کا کوئی ایجوکیشن اور مخلوط تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, پڑھائی کا